لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف شیخ شریعت و طریقت آفتاب قادریت محتاب رضویت عامل قرآن و سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت مصنف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی قوت و عینی و سکینت و قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ رب القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں سید العرب والعجم نبی محترم شفیع امم تاجدار حرم سراپا جود و کرم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شفیع روز جزا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی صحیح مسلم حدیث پاک نمبر 1950 میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر
اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے. تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا. پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالی نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا. اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی. وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا. تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے. تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا. پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. الامان والحفیظ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجح میں لکھتے معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب ہے. یہاں ریاکار شہید، عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے. جب یہ عمل ریاکاری سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا. ریا کے حج، ریاکاری کی زکوٰۃ اور ریاکاری کی نماز کا بھی یہی حال ہے. ریاکاری کی باطنی بیماری نے ان بد نصیبوں کو کہیں کا نہ چھوڑا. غور تو کیجئے کہ جہاد جیسا عمل خیر، شہادت جیسی جلیل القدر نعمت، تعلیم و تعلم جیسا پاکیزہ مشغلہ، صدقہ و خیرات جیسا نفیس کام مٹی ہو گیا، کیونکہ کرنے والے کی نیت اللہ تعالی کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی نام بری اور شہرت کا حصول تھا. اپنے اہل و عیال کو روتا چھوڑ کر میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دینے والا بھی جنت کی نعمتوں کو نہ پا سکا، کیونکہ اس کے دل میں بہادر کہلوانے کا شوق تھا. مالدار اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کر کے بھی خسارے میں رہا، کیونکہ اسے سخی پکارے جانے کی تمنا تھی. اور رات دن ایک کر کے علم و قراءت سیکھنے والے عالم و قاری کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، کیونکہ اسے شہرت کی طلب تھی. افسوس ان کی کوششیں بیکار ہو گئی اور اپنی واہ واہ کروانے کی فاسد نیت نے انہیں جنتی عمل کرنے کے باوجود جہنم کی آگ میں جلا دیا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لرز جائیے اور اس کے حضور گر گڑا کر اخلاص کی بھیک مانگ لیجیے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سر اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو نفس و شیطان ہماری عبادت کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری عبادت میں کوئی ایسی غلطی کروا دیتے ہیں جو اسے ضائع کر دیتی ہے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں نام و نمود کی خواہش گھر کر لیتی ہے۔ کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا کرے نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں بٹھو بننے سے باز نہیں آتے، اور یوں نفس و شیطان کے پھیلائے ہوئے جال یعنی ریاکاری میں جا پھنستے۔ مثلا کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حالانکہ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ 2 ماہ کے نفلی روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ہر سال 3 ماہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بولتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ رہا ہوں۔ کوئی اپنے حج کی تعداد کا، تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل و خیرات شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ پورا مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں۔ الغرض خواہ مخواہ اپنے نوافل، تہجد، نفلی روزوں اور عبادتوں کا خوب چرچا کیا جاتا ہے۔ اے اخلاص تو کہاں ہے؟ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نیکیوں کی توفیق مل جانا بہت بڑی سعادت ہے، مگر بارگاہ خدا بندی میں ان کا مقبول ہو جانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشقتیں برداشت کر کے عبادتیں کریں، مثلا شدید سردی یا گرمی میں بھی مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھیں، راتوں کی نیند قربان کر کے نوافل ادا کریں، بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھیں، خوب صدقہ کریں، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے ایثار کا مظاہرہ کریں، مگر ریاکاری کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں خبر تک نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم سیکھیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ریاکاری کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان کیسے ہوگی، ہم کس کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم کس کس طرح اخلاص حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہم کسی کو ریاکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں، ریاکاری کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، اور مرض ریا کا علاج کیا ہے، اخلاص کہاں سے حاصل ہوگا، ہمارے دل میں خلوص کب پیدا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکاری اور اس کا علاج سیکھنا فرض علوم میں سے ہے۔ چنانچہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، فرمان شمع رسالت، آفتاب قادریت، ماہتاب حنفیت، حضرت العلام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرا آفاق فتاوی ردویہ جلد 23 صفحہ 612 پر لکھتی کہ محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر، ریاکاری، عجب اور حسد، اور ان کے معالجات یعنی علاج، کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہماری عبادات میں اخلاص پیدا ہو جائے، اے کاش ہم ہر نیکی کرنے سے پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ میں یہ نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟
اور یہ ذہن میں رہے کہ ریاکاری اخلاص کی نقیض ہے، ضد ہے۔ تو ریاکاری کی تعریف لکھتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمت اللہ القبی بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 233 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے بہت درجے اور ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے اور بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ اور بعض ثواب بھی۔ مگر جب ریاکاری مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریاکاری ہی مراد ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری سے بچنے کا حکم خود ہمارا معبود جل جلالہ ہمیں قرآن عظیم میں دے رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورۃ الکہف میں آیت نمبر 110 میں ارشاد ربانی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یعنی ایسا شخص ریاکاری نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، متعدد فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری کا تذکرہ ہے اور اس ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک نمبر 23692 میں حضرت سیدنا محمود بن لبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، ریاکاری۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہلی حدیث ہے کہ جس میں ریا کو شرک اصغر فرمایا گیا ہے۔ مشرک اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے اور ریاکار مسلمان اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے۔ اس لیے ریاکار چھوٹے درجے کا مشرک ہے اور اس کا یہ عمل چھوٹے درجے کا شرک ہے، کیونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، عمل و ارادہ خراب ہوتا ہے، اور کھلے مشرک کا عمل و ارادے کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مرآت المناجح جلد 7 صفحہ 144 پر فرماتے ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پہ ریاکاری کو چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، وہ شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے،
اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. یعنی اگر اکیلے میں نماز پڑھے تو تھوڑی اور ہلکی پڑھے، مگر جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو تو نوافل بہت تعداد میں پڑھے اور خوب دراز پڑھے. ایک اور حدیث بات میں ہے، حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا تو اس نے شرک کیا. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری ایسا مہلک باطنی مرض ہے کہ جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. کتنا نادان ہے وہ شخص کہ جو ریاکارانہ عبادت کے ذریعے لوگوں سے عزت، مال اور قدر و منزلت کا طلبگار ہو، کیونکہ اس نے اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں اور ابدی راحتوں پر ان عارضی چیزوں کو ترجیح دی جو ختم ہو جانے والی. گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا ہے اور اس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے جو اسے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتے. جنت کی نعمتیں نہ عذاب جہنم سے رہائی، بلکہ دنیا ہی میں لوگوں کو اس کی نیت کا پتہ چل جائے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادات میں، نیکیوں میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری شامل ہو تو اس کی کیا تباہ کاری ہے. آئیے سنیے. دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے. ریاکاری کے ساتھ عمل کرنے والا شیطان کا دوست ہے. چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے: والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکار جو ریاکاری کے ساتھ نمازیں پڑھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی وادی ہوگا. چنانچہ پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 تا 7 میں ارشاد ربانی ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ترجمہ کنز الایمان: تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ریاکاری کے ساتھ عمل کرنے والے کے اعمال برباد ہو جائیں گے. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادانوں کے عمل بیکار ہو جائیں گے. چنانچہ پارہ 12 سورۃ الہود کی آیت نمبر 15 تا 16 میں ارشاد ربانی ہے:
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ کنز الایمان: جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. یہ ہے وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. حضرت سیدنا رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ریاکاروں کے حق میں نازل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اللہ تعالی نے یہ وادی امت محمدیہ کہ ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں لوگوں پر اپنی عبادتوں کا اظہار کر کے نیک نامی چاہنے والا قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو جائے گا. جیسا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جو کوئی عبادات لوگوں کے دکھلاوے اور سنانے کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کر دے گا، مگر عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ، کہ لوگ اس کے عمل سن کر اس پر پھٹکار ہی کریں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکاری سے بچنا فرض ہے اور اخلاص کا حصول یہ ضروری ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر ہمیں اخلاص کہاں سے حاصل ہوگا اور ہم ریاکاری سے بچنے کا ذہن کیسے حاصل کریں گے؟ تو اخلاص کو حاصل کرنے اور ریاکاری سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھا ماحول اپنا لیں. تو الحمدللہ اچھا ماحول اپنا لینا یہ اخلاص حاصل کرنے کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کے فضائل پر بھی غور کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اخلاص کی نعمت حاصل ہو جائے گی. تو آئیے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں کہ جس میں اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی. چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں مرا کہ اللہ کے لیے اپنے تمام اعمال میں مخلص تھا اور نماز روزے کا پابند تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے.
سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو میری امت 3 گروہ میں بٹ جائے گی. ایک گروہ خالصاً اللہ تعالی کی عبادت کرے گا, دوسرا گروہ دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کرے گا, اور تیسرا گروہ اس لیے عبادت کرے گا کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے. جب اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو اٹھائے گا تو لوگوں کا مال کھا جانے والے سے فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قسم, میری عبادت سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ عرض کرے گا تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم لوگوں کو دکھانا مراد تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی کوئی نیکی میری بارگاہ میں مقبول نہیں, اسے دوزخ میں ڈال دو. پھر خالصاً اپنی عبادت کرنے والے سے فرمائے گا میری عزت اور میرے جلال کی قسم میری عبادت سے تیرا کیا مقصود تھا؟ تو وہ عرض کرے گا کہ تیری عزت و جلال کی قسم میرے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے, میں نے تیری رضا چاہی, دنیا میں جو بھی کام کیا اس سے مقصود تجھے راضی کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا, اسے جنت کی طرف لے جاؤ. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چاند میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان, تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس فرمان عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ تم ریاکاری کر کے اپنے ثواب کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اخلاص سے نیکیاں کرو, خفیہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا. لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگے اور یہ نہایت ہی مجرب ہے. بعض لوگ خفیہ تہجد پڑھتے ہیں اور لوگ خواہ مخواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگتے ہیں. تہجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے. لوگ حضور غوث پاک خواجہ اجمیری داتا اجمیری کو ولی کہتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ ان کو ولی کہلوا رہا ہے, اور یہ اس فرمان عالی شان کا ظہور ہے. تو اس فرمان عالی شان کو سماعت فرمائے. ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے کہ اس چٹان کو نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان, تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. تو کوئی چھپ کر نیک عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کا چرچا لوگوں میں کروا دیتا ہے اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عز وجل ہمارے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت, ان کے اخلاص کی برکتیں کہ آج دنیا میں ان کی دھومیں مچی ہوئی اور لوگوں کے دل ان کی محبت سے لبریز ہے, ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے نیکیوں میں اخلاص کو اپنایا ہے. الحمدللہ ان کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہوتا ہے. تو اسی لیے آج لاکھوں لاکھ لوگ ان کی برکت سے اصلاح پا کر نیکی کے رستے پر گامزن ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت پیکر علم و حکمت عالم شریعت آفتاب قادریت مہتاب رضویت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی کی برکتوں سے کون واقف نہیں؟ نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں آپ کی برکت سے مدنی انقلاب برپا ہوا. الحمدللہ عز وجل میں فکر آخرت میں بے قرار ہو گئے. ہر وقت مال و دولت کو بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھنے والے
بارگاہ رب العزت جل جلالہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت کی دعائیں مانگنے لگے. نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زکات و عشر کی ادائیگی میں بخل و کنجوسی کرنے والے بخوشی زکات و عشر ادا کرنے اور غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال مساجد، جامعات اور مدارس کی تعمیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنے لگے. لندن و پیرس جانے کے آرزو مند مکہ و مدینہ کی زیارت کی حسرت میں تڑپنے لگے. بے دھڑک ہر وقت قہقہے لگانے والے خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانے لگے. صرف دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے بے قرار و دلتگار ذاتی مطالعہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر، سنت و بڑے اجتماعات میں شرکت اور دعوتی اسلامی کے جامعات المدینہ کے ذریعے اخروی اور دینی علوم کے طلبگار بننے لگے. ناول، ڈائجسٹ اور اخلاق کو بگاڑنے والی الٹی سیدھی رومانی کہانیاں اور افسانے پڑھنے والے فیضان سنت، رسائل ابطاریہ، بہار شریعت، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان سے بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے لگے. ہر وقت گانے گنگنانے والے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لب ہلانے لگے. دنیاوی مفادات اور گندی ذہنیت کے ساتھ دوستیاں کرنے والے اچھی نیات کے ساتھ ہر ایک پر نیکی کی خاطر انفرادی کوشش کرنے لگے. بات پر جھگڑا کرنے، خون بہانے اور رشتے داریاں کاٹنے والے پیشگی معاف اور صلحوں میں پہل کرنے لگے. نامحرم اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق اور بے تکلفی کرنے والے شرعی پردے کی سعادت پانے لگے. تفریح گاہوں اور مختلف شہروں کی فضول سیر و سیاحت کے شوقین مدنی قافلوں کے مسافر بننے لگے. ماں باپ کا دل دکھانے والے خدمت والدین اور ان کی دست و پابوسی کی برکات پانے لگے. یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے نادان اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چہروں پر داڑھی، بدن پر مدنی لباس، سر پر زلفیں اور امامہ شریف کا مدنی تاج سجانے لگے. معاشرے کے بد کردار اور بد گفتار سنن شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینہ دار بننے لگے. اولاد کو پکا دنیا دار بنانے والے اپنے بچوں کو دعوتی اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعات المدینہ میں داخل کروا کر حافظ، عالم اور مبلغ بنانے لگے. بے پردہ و بے عمل نادان بہنیں با پردہ و با عمل ہو کر معلمہ، مدرسہ، مبلغہ بنی اور ان کے جا بجا با پردہ اجتماعات ہونے لگے. بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ قاری اور امام و خطیب بننے لگے. خشک مزاج، لذت عشق اور فاسق، تقوی، پرہیزگاری بلکہ کفار تک نعمت اسلام پانے لگے. واہ کیا بات ہے امیر اہل سنت. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں کچھ مدنی پھول پانی پینے کے حوالے سے سماعت فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو. ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے. نیز سانس کا بھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس سے منہ ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجئے. بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی. پانی 3 سانس میں پیجئے. سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پانی نوش کیجیے. لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے.
کہ یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے. ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے. یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پیے. پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پانی کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں. پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کریں. پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے. گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے. پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بہ کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے. انہیں بھی پی لیجیے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 جو کہ 312 صفحات پر مشتمل ہے، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجیے. ان کا مطالعہ کیجیے اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی. تو انشاءاللہ ہم سنتیں سیکھنے عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل.